آپ اگر اپنی ماضی کے اندر نظر دوڑائیں تو کل کی بات ہے، بچپن تھا، بڑھاپا آ گیا، چند دن کی زندگی ہے، گزر تو ویسے ہی جانی ہے، پھر کیوں نہ اس طرح کریں کہ زندگی ایسے گزاریں جس طرح محمد مصطفیٰ نے گزاری ہے۔ تو اس طرح زندگی کیوں نہ گزاریں جس طرح حضور کے صحابہ نے گزاری ہے، اور اس طرح کیوں نہ کریں کہ مدینے والے مصطفیٰ نے غیروں کے ساتھ بھی پیار کیا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی پیار کیا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے لوگوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، میرے نبی کو پریشان کیا ہے، ستایا ہے، لیکن پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں 63 سالہ عمر کے اندر مدینے والے مصطفیٰ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ حالانکہ بڑے بڑے مقام ایسے آئے جہاں اللہ کے نبی کو معاذ اللہ نعوذ باللہ بہت زیادہ ستایا گیا، بہت زیادہ تڑپایا گیا۔ اور آپ سب سے عظیم بات ہوتی ہے بندے کی عزت نفس۔ مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، چاہے جتنا بھی غریب ہوگا بندہ، کوئی بندہ اپنے عزت نفس کے اوپر وار نہیں کرنے دے گا، اگرچہ اس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ عزت ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے۔ نفس عزت جو ہوتا ہے نا، اگر کسی غریب کے پاس تم ڈالر لے کر جاؤ تو اسی طرح پیسے لے کر اس کے منہ کے اوپر مارو تو وہ اٹھا کر دوبارہ اگرچہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اٹھا کر تیرے منہ کے اوپر مار دے گا، کہے گا ایسے پیسے مجھے نہیں چاہیے کہ میں بھوکا ہی مر جاؤں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے تو وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ایسے مقام بھی آئے ہیں میرے نبی کی عزت کے اوپر کافروں نے اشارہ کیا، انگلی اٹھائی، پر بھی مصطفیٰ نے دعا دے کر رب کی بارگاہ کے اندر یہی التجا کی، میرا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اور یہ معاشرے کے اندر سب سے جو اس وقت پریشانی بڑی ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو عزت نفس کو مجروح کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ، پریشانی کوئی ہوتی ہے غصہ کسی اور کے اوپر نکالتے ہیں، حالانکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان بھی یہی کہتا ہے کہ صبر سے کام لیا جائے، نرمی سے کام لیا جائے، اعتدال والا راستہ اپنایا جائے، تشدد نہ کیا جائے، کسی کا دل نہ توڑا جائے، کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ پریشانی کے باعث رشتے ٹوٹتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پریشانی کی وجہ سے دشمن پیدا ہوتے ہیں، پھر گھر جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے۔ سکون، اطمینان، یہ راحت قلب جو ہوتی ہے سینے کے اندر یہ اٹھ جاتی ہے، جب اٹھ جائے تو پھر مال بھی ہو تو سکون نہیں ہوتا، جائیداد بھی ہو تو سکون نہیں ہوتا، اولاد بھی ہو تو سکون نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے درگزر کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے معاف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم الجھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم لوگوں کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں دل کے اوپر لے جاتے ہیں، وہ باتیں آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ صرف زندگی نہیں آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے سچے غلام ہیں، میں چند باتیں آپ کے گوش گزار اور اس زمن کے اندر پیش کروں گا کہ آپ سنیں گے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اتنا بھی صبر ہوتا ہے، اتنی بھی نرمی ہوتی ہے جو مصطفیٰ نے کر کے دکھائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہم نے ان کی صورت کو اپنانا ہے۔ حضور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ 2-3 طریقوں سے حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں راستے کے اندر ایک بندہ آیا، حضور نے اپنے گردن کے اندر یہ چادر پہنی ہوئی تھی نجران کی، حضور نے اپنے گردن کے اندر گلے کے اندر پہنی ہوئی تھی، حضور سفر کر رہے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی آیا، بدو تھا، عرابی تھا، پتہ نہیں تھا اس کو، جس طرح آیا دوڑتا دوڑتا حضور کی چادر کو پکڑ کر اسی طرح کھینچا۔ جو آپ بہتر جانتے ہیں یہ اگر خشک کلی ہو اور مدینے والے مصطفیٰ کی گردن ہو تو پھر کھینچا جائے، وہ دھاگا جو اس کپڑے کے اندر ہوتا ہے وہ گردن کو لگا، میرے نبی کو یہاں ہلکا سا زخم ہو گیا، کھینچنے سے نا یہ گردن سرخ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر پیچھے دیکھا، حضور مسکرا پڑے، فرمایا خیر ہے دیہاتی، کیا ہو گیا؟ تو نے اتنی زبردست قسم سے کہا کھینچا ہے کہ گلے کے اوپر سرخی پڑ گئی ہے، زخم ہو گیا ہے۔
اور اگلے اس بندے کا وہ جواب سنے، مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو بھی سنے۔ اس نے کہا میں نے اس وجہ سے کھینچا ہے، آپ کے پاس بہت سارا زیادہ مال ہے، میں چل کر آیا ہوں فلاں قبیلے سے، تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے یہ مال عطا کر دیں، مال بھی دیں اور میرے اوپر احسان بھی نہ کریں۔ یہ جو آپ کے پاس مال ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے باپ کا مال نہیں ہے۔ اس بندے کے جملے یہ تھے، حتیٰ کہ اگر تجھے کوئی کہہ دے، مجھے کوئی کہہ دے تو کتنا بندہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے تو معاشرے کے اندر یہ بڑا مقولہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں ایک پننا تو دوجا حلوے دی خرید، یعنی کہ اس طرح کے مقولہ کتنا بندہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ پر قربان جاؤں مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کے اوپر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا مال چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس یہ 2 اونٹ ہیں، 2 اونٹ یہ لاد کر 2 خزانے کے میں لے کر جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو نے بات ٹھیک کی ہے، یہ جو میرے پاس مال ہے میرے باپ کا نہیں، میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا مال ہے میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ صحابہ 2 اونٹ اس کو خزانے کے لاد کر دے دو، اور حضور پھر اس سے کہہ رہے ہیں یار اونٹ تجھے یہ مال کے مل گئے ہیں، اب میرا سوال ہے، سوال یہ ہے جو تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو نے آ کر پوچھا نہیں، بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی، اچانک آ کر اسی طرح میرے کپڑے کو کھینچا، زخم ہو گیا، اب اس کا میں بدلہ تو لے سکتا ہوں۔ میں وہ عربی شخص اس نے کہا نہیں، لا آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ تو نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ وہ بدو کے لفظ سنو گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے بلکہ اچھائی کے ساتھ دیا کرتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں میری زیادتی ہے، میں نے آ کر آپ سے سلام بھی نہیں کیا، بات بھی نہیں کی، حتیٰ کہ اتنے جملے بول دیے ہیں کہ آپ کے باپ کا مال نہیں اللہ نے دیا ہے، پھر بھی مجھے پتا ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ ذرا نظر اٹھاؤ اس بندے کو دیکھو۔ یا رسول اللہ دیکھ لیا۔ حضور نے فرمایا اس نے جتنی زیادتی کی ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف بھی فرما دیا ہے، اور رب کی بارگاہ کے اندر میں نے عرض بھی کر دی اللہ جب یہ مرے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے، پر میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ بھی فرما دے، اور جو اس نے زیادتی کی ہے اس کو اپنی رضا کے لیے معاف بھی فرما دے۔ ہے کوئی ایسی سیرت والا؟ آپ بتائیں نا، اگر میرے جیسا بندہ کوئی شخص آ جائے اسی طرح زیادتی کرے تو ہو سکتا کہ بچ کر جائے۔ ہم نے تو اس کے گھر ماں کو بھی نہیں چھوڑنا، بہن کو بھی نہیں چھوڑنا، دینا بھی کچھ نہیں ہے، اور دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مانگتا مانگتا یا رسول اللہ کچھ عطا فرما دے۔ حضور گھر کے اندر گئے، کچھ مال تھا اللہ کے نبی نے عطا کر دیا۔ جس وقت اس نے مال لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی کے دل کے اندر خیال آیا پوچھوں تو صحیح یہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضور آگے قریب ہوئے، فرمایا جو میں نے مال عطا کیا تو اس کے اوپر راضی ہے؟ کہتے قال اللہ میں راضی نہیں ہوا اس مال کے اوپر، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، فغضب المسلمون، غضب کے اندر آئے، میں یہ کیسا ظالم بندہ ہے، حضور نے مال بھی عطا کیا ہے پھر کہتا ہے میں راضی نہیں ہوا آپ کے اوپر، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو جس وقت صحابہ کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں، میں ہوں نا بات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ میں بات کر لوں گا، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ حضور نے فرمایا بتا کتنا مال چاہیے؟ یا رسول اللہ اتنا اتنا اتنا، حدیث کے الفاظ ہیں اس طرح کا مال چاہیے۔ حضور نے وہ سارا مال عطا کر کے دیا۔ پھر میرے نبی نے پوچھا بتا اب راضی ہے؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ راضی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اب یہ میرے اوپر راضی ہوا، اس کے اوپر میرا خدا راضی ہو گیا ہے۔ یعنی ایک ایک بات کے اوپر آپ اگر نظر ڈالیں تو کس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جو بھی لوگ آتے ہیں، ہر بندے کا نالج اس طرح کا نہیں ہوتا، ہر بندہ آپ کے ساتھ کلام کرنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کچھ پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں میری طرح کے، بات کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ مدینے والے مصطفیٰ نے سبق کس بات کا دیا ہے؟
पैगाम किस बात का दिया है। ग़ज़वा हुनैन से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सियासत की हदीस है, हुजूर वापस आ रहे हैं, रास्ते के अंदर काफी लोग खड़े हैं। अब शारिहीन ने इस हदीस की शरह ये नहीं की कि जो हुजूर के पास सामने रास्ते के अंदर है वो मुसलमान थे, लिखते हैं गालिबन वो काफिर थे, क्योंकि अगर मुसलमान होते तो वो ग़ज़वा के अंदर शरीक होते, वो ग़ज़वा हुनैन के अंदर शरीक न थे बल्कि रास्ते के अंदर खड़े थे। जिस वक्त हुजूर आए तो काफी सारा माल लेकर मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो ये सामने से आ गए, ये सारे धक्कम पेली करने लग गए हुजूर को, माअज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह। जिस तरह बंदा धक्का देता है, इधर से भी लोग, उधर से भी लोग, इधर से भी लोग, और मैं जल्दी करो हमें हमारा माल दिया जाए, जो आप ग़ज़वे से साजो सामान लेकर आ रहे, माल लेकर आ रहे हैं। धकेलते 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 एक कांटों वाला दरख्त था, कुछ लिखते हैं कि बेरी का दरख्त था, कुछ लिखते हैं कि दूसरा दरख्त था, हत्ता के हुजूर की कमली मुबारक उस कांटों वाले दरख्तों के अंदर जाकर फंस गई और हुजूर की गर्दन से फिर खिंचाव आ गया। और इतना के सहाबे किराम आग बगोला हुए, गुस्से हो गए। हुजूर ने फिर रोका, फरमाया सहाबा आप ठहर जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या चाहते क्या हो, तुम इतनी धक्कम पेली कर रहे हो, हत्ता कि मेरी कमली मुबारक भी कांटू वाले उस दरख्त के अंदर फंस गई है, क्या चाहते हो? चाहते हम साजो सामान है, हम माल चाहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह के ऊपर खड़े होकर कसम उठाई, पर मैं आप थोड़ा पीछे हट जाओ, वो मेरी चादर उस कांटों वाले दरख्त से निकाल दो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जिसको जितना जितना माल भी चाहिए होगा यहाँ से मैं कदम नहीं उठाऊंगा, उसको उतना उतना अता करके चला जाऊंगा। आप यहाँ से मुझे निकाल दें, जितना चाहते हो उतना माल मैं आपको अता फरमा के चला जाऊंगा, आप इस तरह की ज्यादती तो ना करें। सहाबा फरमाते हैं कि सारे लोग पीछे हो गए। हुजूर ने खुद, उन जालिमों ने चादर भी निकाली, सहाबा पीछे हैं, हुजूर ने खुद आगे बढ़कर कांटों वाले दरख्त से अपनी चादर निकाली। कमाल जाऊं, खुदा की कसम में कुर्बान जाऊं, मुस्तफा की सीरत के ऊपर वापस हटे, इशारा किया सहाबा जिसको जितना जितना माल चाहिए, मैं मोहम्मद मुस्तफा कह रहा हूं, इसको उतना उतना माल अता कर दिया जाए। सहाबा फरमाते हमने ऊंटों से सामान उतारा, हर बंदे को, गैर मुस्लिम है, यहाँ तो मुसलमान की मजाल नहीं है कि बात कर जाए दूसरे मुसलमान के साथ, यहाँ तो मजाल नहीं है, अगर किसी ने दूसरी बार मांग लिया तो खान साहब, मलिक साहब, कारी साहब आपे से बाहर हो जाते हैं, कहते हैं एक बार तो तुझे कहा है ना खुदा के लिए माफ कर दे, फिर वापस आ रहा है। पर मुस्तफा के करीम के, और हजरत अनस फरमाते हैं कि पेशानी के ऊपर, नबी की पेशानी के ऊपर बल तक ना आया, बल्कि फदाही का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्तफा के लिए, हुजूर के गुलामों के लिए सबा कहे। और दूसरी बात सुनेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम भूल जाएंगे। बैतुल हरम के अंदर लोग बैठे हैं, मशवरा कर रहे हैं। जब ग़ज़वा बदर हुआ था ना, तो उस वक्त काफी कुफ्फार वासिले जहन्नम हो गए थे। दो काफिर बैठे हैं हरम के अंदर, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक कहता है यार मेरे ऊपर कर्जा ना होता ना तो मैं जाकर मुसलमानों से बदला लेता, मैं जाकर लड़ता, लेकिन शर्त ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने कर्जा भी देना है। दूसरा काफिर बैठा था, उसने कहा अगर इतना जज्बा है ना तू चला जा, तेरा कर्जा जाने, तेरे बच्चे जाने, मैं जानू, तू जा मुसलमानों को माज़अल्लाह शहीद करके आ जा। उसने कहा अगर बात इस तरह है तो मैं भी चला जाता हूँ। तलवार उठाई, मदीने की तरफ रुख कर लिया। जब मस्जिद नबी के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई हजरत उमर फारूक के साथ। हजरत उमर फारूक ने देखा तलवार लटकाई हुई है। उमर फारूक बड़े जर्री आदमी थे, उसने कहा किस तरह आया है, मुझे लगता है तेरे इरादे ठीक नहीं है, तो ठीक इरादों के साथ नहीं आया। नहीं कहते मैं तो वैसे मदीने आया। हजरत उमर फारूक सोबत मुस्तफा के अंदर बैठते थे, आपने बाजू से पकड़ा, मुस्तफा के पास ले गए। या रसूलल्लाह इसके इरादे अच्छे नहीं है, ये तलवार लेकर आया है। हुजूर ने फरमाया सही सी बता दे क्या करने आया है। नहीं मैं तो कुछ नहीं करने आया, तो मैं तो वैसे मदीने के अंदर चक्कर लगाने आया था। हुजूर ने फरमाया तू बताता है या मोहम्मद बताए क्या करने के लिए? आए हाय हाय, जरा बुलंद आवाज से कह दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे वीरा मदीने वाले मुस्तफा वद्वाद चेहरे वाले नबी ने फरमाया दसना आना लिया मक्के तो सफर करके आए हैं, तू दसना या खुद मोहम्मद मुस्तफा दसे सोने
اگر توانو پتہ ہے نا تسی دس دیو میں کس مقصد واسطے چل کے آیا ہاں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں اے نہیں دسدا بلکہ تینوں اے بھی دساں گا کہ دے نال تیریاں گلاں ہوندیاں رہی نے حرم شریف دے اندر بہ کے تیرا یار ہے تیرا دوست ہے اودے نال بہ کے تو گفتگو کردا رہے ہیں کہندا رہے ہیں اگر میرے بچے نہ ہوندے اگر میرے تے قرض نہ ہوندا میں جا کے مسلماناں کولوں بدلہ لیندا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا انہیں تیرے قرض دی ذمہ داری اٹھائیے تیرے بچیاں دی ذمہ داری اٹھائیے انہیں کیا قرض میں اتاراں گا تیرے بچیاں دا خیال میں رکھاں گا تو جانا معاذ اللہ مسلماناں نو شہید کر کے آ جا۔ اللہ دی عزت دی قسم کافر قتل دے ارادے دے نال شہید کرن دے ارادے دے نال مکے تو چلیا مدینے دے اندر آیا جدوں مصطفیٰ نے اے گلاں دسیاں نے اپنے گھٹنے زمین دے اوتے رکھ دے حضور دے ہاتھ مبارک نو پکڑیا چومیا کہندے سونیا اللہ دی عزت دی قسم کافر جھوٹے نے وہ کہندے نے اللہ دا نبی کوئی نہیں سونیا میرے کولو قسم لے لو اس خدا دی جس خدا نے تانوں محمد مصطفیٰ نبی بنا کے بھیجیا سونیا آج تو بعد تلوار ہوے گی کافراں دی گردن ہوے گی کرم فرماؤ نا رحم فرماؤ نا مینوں اپنا غلام بنا کے کلمہ پڑھا۔ واسطہ خدا کی قسم ایسے مدینے والیا وسے روزہ تیرا مدینے والیا وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والیا وسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ خدا دے جانیا محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے تو پتہ چلا کردار اصل بات ہوتی ہے بندے کا جب کردار کسی کے سامنے آتا ہے نا تو خود بخود وہ ڈھل جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اس طرح نہیں فرمایا شریعت کے اندر شریعت زیادہ ظاہر کو دیکھتی ہے مصطفیٰ کو دیکھا اب حضور نے دیکھا تلوار بھی اٹھائی ہوئی ہے ارادہ کس کے لیے آیا تھا معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن حضور نے حضرت عمر فاروق کو پکڑ کر بٹھایا اس کافر کو بٹھایا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا حتیٰ کہ ایسا کردار ہم کیوں نہ بنائیں کہ لوگ ہم سے متنفر ہونے کے بجائے ایسا اکثر ہوتا ہے مساجد کے اندر ہوتا ہے دو چار نمازی ہیں بابے ہیں بوڑھے ہیں بزرگ ہیں وہ نئے بندے کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو جاتی ہے بندے سے اگر نیا بچہ آئے گا نیا نوجوان آئے گا خدا کے گھر کے اندر آئے گا تو بیٹھے گا تو پتہ چلے گا نا درگزر والا معاملہ ہم کریں گے تو نمازی بنیں گے نرمی اختیار کریں گے تو نمازی بنیں گے ہمارے کردار کو دیکھیں گے کہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اگر کسی کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے تو دوسرا بندہ بے لجاجت اس کے منہ سے نکل جاتا ہے بڑی سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ کہتا ہے کہ ٹوپی نہیں پہن سکتا تو غریب ہے حالانکہ یہ طریقہ مصطفیٰ کا نہیں ہے حق تو یہ ہے اس کو اکیلی جگہ کے اوپر لے جائے اس کو کہے بیٹا آپ خدا کے گھر کے اندر آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور مصطفیٰ کی سنت ہے سر کے اوپر امامہ پہننا ٹوپی پہننا مہربانی کریں آپ ٹوپی پہن کر اللہ کی عزت کی قسم اس کے دل کے اوپر بات بیٹھ جائے گی دوبارہ اس کا دل کرے گا اکثر ایسا ہوتا ہے مساجد کے اندر دو چار بچے آگے پیچھے شور کر دیا تو وہ بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے بس وہ پھر آخری بات ہوتی ہے ان کی بچے دوبارہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے حالانکہ سنیں آپ یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں وقت پورا ہو گیا آپ سنیں گے اللہ کی عزت کی قسم دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی اتنا کچھ بھی برداشت ہوتا ہے یہ سیرت مصطفیٰ ہے بندہ آیا حضور کی بارگاہ کے اندر حضور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے حضور سے مسئلہ پوچھا
واپس لوٹا نکر کے اندر، جس طرح یہ سامنے نکر ہے بخاری کی متفقن علیہ حدیث سے، وہاں جا کر اس نے پیشاب کر دیا مسجد نبوی کے اندر۔ تو صحابہ اٹھے دوڑے غصے کے ساتھ، یہ کیا کر دیا خدا کے گھر کے اندر؟ بس فرمایا جس طرح دوڑے حضور نے منع فرما دیا، فرمایا رک جاؤ، فقط البول، پہلے اس کو بول کرنے دو، وہ کر رہا ہے نا پیشاب کرنے دو، روکنا نہیں ہے۔ اس نے پیشاب کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اس جگہ کو صاف کیا جائے، غسل دیا جائے۔ صحابہ نے آ کر اس مسجد کی جگہ کو دھویا، صاف کیا، پھر اس بندے کو لے گئے کپڑے صاف کرائے، پھر حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضور کے پاس جس وقت آیا حضور نے ڈانٹا نہیں ہے، اس کو پیٹا نہیں ہے، خبردار تو نے کیا کر دیا، مسجد کے اندر اس طرح کیا جاتا نہیں۔ میرے نبی نے قریب بٹھایا، فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلائی جاتی۔